YouTube پر دیکھیں، کہیں پر لوگ کسی جاہل شیعہ ملا کی جاہل ویڈیو دکھا کر بتا رہے ہیں کہ سارے شیعہ کافر۔ کہیں کوئی سنی جاہل ملا شیعہ مذہب کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور شیعہ اس ویڈیو کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ سارے سنی کافر۔ اس لیے آج سے میرا فتویٰ ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں، سارے سنی کافر نہیں، سارے مسلمان کافر۔ عیسائی تو کافر ہیں ہی، یہودی تو سب سے بڑے کافر، لامذہب اور ہندو تو مشرکین میں سے ہیں، وہ تو 100% کافر۔ کیوں نہ اس سب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹ جائے۔ ان فسادی ملاؤں کے جھانسے میں نہ جانے ہمارے کتنے فوجی افسران پھنس چکے ہوں گے۔ کیوں نہ ہم سب مل کر کسی ایسے فوجی افسر کی تلاش کریں جس کی تحویل میں سال میں کسی نہ کسی دن ایٹم بم آ جائیں۔ کیوں نہ اس کو اس حد تک ورغلایا جائے کہ وہ ہمارا یہ کام کرتے۔ اس افسر کو آمادہ کریں کہ اچھی طرح سے پلاننگ کر کے ایک دن موقع دیکھ کر جتنے نیوکلیئر بم پاکستان کے پاس موجود ہیں سب کو مختلف سمت میں روانہ کر دے۔ ایران تو شیعوں کا گڑھ ہے ہی، سارے شیعہ کافر، ایک بم ایران کی طرف۔ پھر اسرائیل تو مسلمانوں کا اولین دشمن ہے، ایک بم ہی پورے ملک کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک ادھر بھی سعودی عربیہ نے مسلمانوں کی تیل کی دولت کے بدلے میں ہتھیار خرید کر امریکہ اور اسرائیل کو مالا مال کر دیا۔ جو پیسہ بچا اس کو دنیا بھر میں دہشت گردی اور خودکش حملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں نہ ایک بم سعودیہ کی طرف بھی؟ قطر بھی وہی کرتا رہا ہے۔ ایک ادھر بھی دبئی ایک اسلامی ملک اور اتنی عیاشی، سب کافر۔ ایک ادھر بھی ہندو تو مشرک ہیں اور اوپر سے پاکستان سے دشمنی، وہاں ایک نہیں دو ادھر۔ اور ہاں چین اور روس تو مشرکوں کا گڑھ ہے، ایک ادھر بھی۔ پھر امریکہ اور یورپ کو کیوں چھوڑیں، سب فساد کی ذمہ دار تو وہی ہیں، ایک ادھر بھی۔ اور ہاں پاکستان میں سب لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، کیوں نہ ایک بم ان کافروں کی طرف صحیح۔ اب میں اپنے ناظرین سے سوال کرتا ہوں، میں ایسا کیوں نہ کروں؟ میرے اس اقدام سے سارے کافر ختم۔ آخر کار مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، شروع کریں۔ کس کو کس نے حق دیا ہے کہ دوسرے فرقے یا مذہب پر علل اعلان کفر کا فتویٰ لگا دے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کافر یا مشرک پر حملہ کیا؟ نہیں، کبھی نہیں، صرف اپنے دفاع میں جنگیں کی، ورنہ صرف معاہدے کر لیے، جیسے کہ صلح حدیبیہ، جس پر صحابہ کرام نے رسول اللہ سے اپنے سچے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض بھی کیا، لیکن انہوں نے کفار سے جنگ نہیں کی، نہ ہی کسی کا قتل کیا۔ حالانکہ خیبر کے بعد وہ اس پوزیشن میں تھے کہ تمام کفار کا قتل کر سکتے تھے۔ چلیے اب آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے ویڈیو کامنٹ میں پوچھتے ہیں۔ کوئی مجھے شیعہ سمجھتا ہے، کوئی مجھے سنی، اور کوئی مجھے اسرائیلی ایجنٹ۔ میرے والد صاحب مرحوم ہندوستان اور پاکستان کے بے حد مشہور ایک جید عالم دین تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تقاریر میں ایسے ملاؤں پر تنقید کی جو کہ چھوٹے چھوٹے فرق کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ اسلام کے تمام فرقوں میں ایک بڑا فاصلہ نظر آئے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے جتنی جوشیلی تقریر اتنا ہی پیسہ۔ یہ ملا دین کو بیچ کر روزی کماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کا دین اللہ کی راہ میں فساد ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے گھر پر ہی تعلیم دی، اس قابل کر دیا کہ 7 سال کی عمر میں 5ویں کا امتحان پاس کر کے 6ٹھی کلاس میں داخل ہو گیا۔ ابھی 14 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ نواب شاہ اور جامشورو کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور گھر کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ 19 سال کی عمر میں کراچی یونیورسٹی کے IBA میں پارٹ ٹائم MBA کر رہا تھا اور ساتھ میں سوئی گیس میں انجینئر۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوتا تھا۔ جس نماز کا وقت ہوا جو مسجد سامنے نظر آئی چلا گیا اور نماز پڑھ لی۔ یہ میرا کراچی کے 3 سال کے قیام کا معمول تھا۔ کبھی بھی کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کس فرقے کے ہو اور ایسے کیوں وضو یا ایسے کیوں نماز پڑھ رہے ہو۔ اس وقت دوستی میں کبھی مذہب یا فرقہ آڑ نہیں بنتا تھا۔ سارے دوست عید میلاد النبی مجالس اور حتیٰ کے قوالیوں میں بھی ساتھ جاتے تھے۔ سب فرقوں کے لوگ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے اور ایک فیملی کی طرح سے تھے۔ کبھی بھی کسی کے گھر والوں نے یہ منع نہیں کیا کہ وہ دوسرے فرقے کا آئے، اس لیے احتیاط سے ملا کرو۔ پھر میں نیو یارک انجینئرنگ میں PhD کرنے آ گیا، لیکن چونکہ میں پاکستانی تھا اس لیے ہندوؤں اور یہودیوں کے لیے نفرت ساتھ لایا۔ نیو یارک پہنچنے کے صرف 2 گھنٹے کے بعد میری بہن کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہنے والی ایک عورت کی دعوت پر چلا گیا۔ وہاں گیا تو پتا چلا کہ وہ اسرائیلی یہودی ہیں۔ جلدی کچھ کھا کر تھکن کا بہانہ کر کے واپس آ گیا۔
پھر اپنی بہن پر بے حد ناراض ہوا کہ اس کے گھر لے گئی، جو کہ نہ صرف یہودی بلکہ اسرائیلی یہودی۔ اگلے دن ان خاتون کے شوہر ڈیوڈ نے اپنے ہی اسٹور پر مجھے نوکری دے دی۔ ان خاتون کو میرے بھاجے نانی کہتے تھے، میں بھی نانی کہنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ قریب آ گئے۔ ان خاتون نے مجھے اتنی محبت دی کہ جیسے ایک ماں اپنے سگے بیٹے کو دیتی ہے۔ پھر ہندوؤں سے ملاقات ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد احساس ہونے لگا کہ یہ تو بالکل پاکستانیوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ان ہندو دوستوں نے بھی یہی کہا کہ یار تم ہمارے پہلے مسلمان دوست ہو، ہم تو مسلمانوں کو بے حد برا سمجھتے تھے، تم تو بالکل ہمارے جیسے ہی ہو۔ پھر دھیرے دھیرے یہودی، عیسائیوں اور ہندوؤں سے دوستی کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بہت عرصے کے بعد احساس ہوا کہ سارے انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور کوئی برا نہیں ہوتا۔ صرف پالیٹکس ہمارے درمیان تفریق ڈالتی ہے، اور ہر مذہب کے ملا آپس میں نفرت کا بیج اس حد تک بوتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہی نہ جا سکیں۔ جب ایک دوسرے کے گھر اور ان کی محفلوں اور مجالس میں نہیں جائیں گے تو ان مذہبی ملاؤں کی بات پر یقین رکھیں گے اور آپس میں نفرت کرتے رہیں گے۔ جتنی زیادہ نفرت اتنا ہی ان ملاؤں کی چاندی۔ نیک اور اچھے عالم دین جو حقیقت بتانا چاہتے ہیں ان کو سننے کو کوئی تیار ہی نہیں، اور آخرکار وہ لوگ گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ اگر ان حضرات کو کسی محفل یا مجلس میں تقریر کے لیے بلایا بھی جاتا ہے تو حال میں چند ہی افراد ہوتے ہیں اور بوریا سے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی دوسرا نہیں، نہ ہی اسرائیلی، نہ ہی ہندوستانی، نہ ہی امریکہ۔ بہرحال میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پی ایچ ڈی تو کر نہ سکا، البتہ انجینئرنگ میں ماسٹر کرنے کے بعد 1 وے ٹکٹ لے کر پاکستان واپس آ گیا۔ میرے پاکستان پہنچنے پر میں نے وہ حالات دیکھے کہ 4 دن کے اندر اندر دوبارہ 1 وے ٹکٹ لے کر کبھی نہ واپس آنے کی غرض سے امریکہ آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری پوری فیملی امریکہ منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے سفر کا شوق دوسرے ملکوں کی طرف لے جاتا رہا اور یہ شوق بڑھتا ہی رہا۔ پچھلے 25 سالوں میں 100 سے زیادہ سفر کیے اور تقریباً 500 مختلف شہر گیا۔ جہاں جاتا ہوں پہنچتے ہی فوراً دوستی کر لیتا ہوں۔ پھر وہ لوگ مجھے اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے ہوٹل چھوڑ کر اپنے گھر رہنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے مجھے دنیا بھر کے مختلف لوگوں سے ملنے اور ان کو سمجھنے کا شرف ملا۔ اکثر لوگ سفر کرتے ہیں اور واپسی پر دکھ بھری داستان سناتے ہیں۔ میں نے اتنے سارے سفر کیے لیکن ایک دفعہ بھی کوئی برا حادثہ نہیں ہوا۔ چلیے آپ کو یہ راز بھی بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے خراب لوگوں کی شکلوں پر پھٹکار رکھی ہے۔ جتنا زیادہ خراب اور فسادی اتنا ہی زیادہ اس کی شکل منحوس ہوتی ہے۔ میری بات پر غور کیجئے گا۔ میں اپنے ہر سفر میں چاہے وہ مرد ملے یا عورت یہی فارمولہ استعمال کرتا ہوں، اور مجھے آج تک کبھی بھی کسی سفر کے دوران کسی نے نہیں لوٹا۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ انٹرنیٹ بھرا ہوا ایک دوسرے کو کافر کہنے میں۔ آپ ایک دفعہ دوبارہ وہ ویڈیو دیکھیں۔ جو ملا یہ فساد پھیلا رہے ہیں ان کی شکلیں اتنی خبیث ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ نوٹ کر کے دیکھیں۔ بہرحال آج سے 23 سال پہلے میں سیریا گیا۔ وہاں کی نماز بالکل مسلمانوں کی طرح۔ اس سفر میں سعودی عرب بھی گیا، وہاں کی نماز بھی بالکل مسلمانوں کی طرح۔ پاکستان میں شیعہ ملا حضرات سورہ الحمد کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کہا تو تمہاری نماز باطل، اور اہل سنت کے ملا سورہ الحمد کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہا تو تمہاری نماز باطل۔ ماجرا کیا ہے؟ میں نے خانہ کعبہ میں سنا ظہر کی نماز میں امام خانہ کعبہ نے وَلَضَّالِّينَ کہا اور دوسرے امام خانہ کعبہ نے عصر کی نماز میں سورہ الحمد میں وَلَضَّالِّينَ کہا۔ یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے دونوں صحیح ہیں، صرف لہجے کی حد تک فرق ہے۔ یہ آپ کو کبھی کسی ملا نے نہیں بتایا ہوگا۔ یقین نہیں آتا؟ یوٹیوب پر جا کر شیخ سعود شریم سرچ کریں، وہ امام خانہ کعبہ ہیں اور وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں، اور شیخ عبد الرحمن وہ بھی امام خانہ کعبہ ہے، وہ وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں۔ کبھی کسی ملا نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ دونوں صحیح ہیں، صرف لہجوں کی حد تک کا فرق ہے۔ یہاں پاکستان کے ملاؤں نے شیعہ سنی کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ صحیح ہے، دوسرے طریقے سے نماز باطل۔ پھر 4 سال پہلے میں عراق گیا، ہر فرقے کی مساجد میں ایک ہی طرح کی نماز۔ 4 سال پہلے میں نے اسرائیل کا سفر کیا۔ اس سفر نے میری آنکھیں کھول دیں۔ جتنے یہودیوں سے واسطہ پڑا، نہ ہی کسی نے میرے ساتھ بےایمانی کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی قسم کا تعصب۔ سارے مرد اور عورت محنت کرتے ہیں اور ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ فلسطین کا علیحدہ علاقہ ہے، وہاں جا کے پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے۔
ہر تھوڑی دیر کے بعد جن پہاڑیوں پر فلسطینی بستے تھے وہ فلسطینیوں کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ بیچ کی سڑک اسرائیلی ہے، وہاں پر اسرائیلی فوجی اور پولیس ہوتے ہیں۔ ان یہودیوں نے جو خالی پہاڑیاں تھیں ان پر گھر بنانے شروع کر دیے، حالانکہ اقوام متحدہ نے اس کی بڑی مخالفت کی، لیکن وہ گھر مستقل بنائے جا رہے ہیں اور پہاڑیوں کے اطراف میں کافی اونچی دیواریں بنا لیتے ہیں تاکہ فلسطینی حملہ نہ کر سکیں۔ یہ گھر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ علاقے بہت زرخیز اور خوبصورت ہیں، پھر بڑے بڑے شہروں کے بالکل قریب ہیں اور زمین فری۔ دوسری جانب آپ لوگ فلسطینیوں کو بہت اچھا سمجھتے ہوں گے، میں بھی سمجھتا تھا۔ چلیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی جانے کے لیے میں ٹیکسی لیتا تھا اور فلسطینی ٹیکسی ڈرائیور جیسے ہی اپنا علاقہ چھوڑتا تھا فوراً سیٹ بیلٹ باندھ لیتا تھا اور ساتھ میں اسپیڈ بھی کم کر دیتا تھا اور طریقے سے کار چلاتا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچتا تھا سیٹ بیلٹ اتار دیتا تھا اور اسپیڈ تیز کر لیتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ سیٹ بیلٹ تو تمہاری سیفٹی کے لیے ہوتی ہے۔ جواب ملا کہ اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسپیڈنگ کے بارے میں بتایا کہ ہر ہائی وے پر اسپیڈ گن لگی ہوئی ہے، جیسے ہی قانون کی خلاف ورزی کی، کسی اسپیڈ پر گاڑی چلا رہے تھے، کیمرہ فوٹو کے ساتھ سیل فون پر جرمانہ فوراً بھیج دے گا، اگر 3 دن میں جرمانہ نہ بھرا تو ڈبل جرمانہ۔ اسی وجہ سے اسرائیلی علاقے میں قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور اس کو ٹیکسی ڈرائیور نے ظلم قرار دیا۔ پھر میں فلسطینی علاقے میں ہیرڈ بادشاہ کے مقبرے کی طرف جا رہا تھا، اچانک کچھ دور کھڑے لڑکوں نے میری ٹیکسی پر پتھر مارے۔ کیا نشانہ تھا! یہ بچے اڑتی چڑیا کا صحیح نشانہ بنانے میں ماہر ہیں۔ میں سمجھا کہ شیشے ٹوٹ گئے ہوں گے، شیشے تو محفوظ رہے، البتہ ٹیکسی کو نقصان پہنچا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ فوراً گاڑی روکو، یہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے، کیوں نہ بچوں کے گھر والوں سے شکایت کرو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا کہ کوئی فائدہ نہیں، میں ان کے گھر والوں کو جانتا ہوں، اگر شکایت کی تو ان کے گھر والے بندوقیں لے کر آ جائیں گے اور میری اور تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ تم تو فلسطینی مسلمان ہو اور یہ بھی، پھر ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا بس ایسا ہی ہے۔ اس موقع پر مجھے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کفار مکہ کے بچے کس طرح سے پتھر پھینکتے ہوں گے اور ہمارے رسول کس طرح سے زخمی ہوتے ہوں گے۔ اگر گھر والوں سے شکایت کرتے تو تلواریں نکل آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اخباروں کی سرخیاں بھی یاد آئیں، جن میں پڑھا ہے کہ ایک بچے نے اسرائیلی یہودی کی کار پر ایک کنکری ماری، جواباً اس نے بندوق نکال کر نہ صرف اس بچے بلکہ اس کے گھر کے کئی مردوں کو بھی جان سے مار دیا۔ یقین کریں اگر میں ہوتا یا میرے ناظرین میں سے کوئی ہوتا، 4-5 برداشت کرنے کے بعد آپ بھی یہی کرتے اور میں بھی یہی کرتا، گن نکال کر ان سب کو شوٹ کر دیتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہودی آہستہ آہستہ یہ زمینیں بیچ کر یا چھوڑ کر چلے گئے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم کمزور ہو جاتی ہے تو دوسری قوم ان کی زمین پر قبضہ کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر عرب مسلمانوں کا اسپین پر 600 سال حکومت کرنا، افغانی مسلمانوں کا بر صغیر پر کئی سال حکومت کرنا، اور ان حالات میں ان لوگوں نے بھی ہندوؤں کی زمین پر قبضہ کر کے مسلمانوں میں بانٹ دی۔ اب چلتے ہیں ذاتیات پر۔ فلسطین میں پبلک بسوں اور وینوں میں مخلوط سفر ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورتیں ساتھ میں سفر کرتے ہیں۔ میری برابر کی سیٹ اگر خالی ہوتی تھی تو کئی دفعہ عورتیں بھی بیٹھی، یہ کم از کم 20 دفعہ ہوا۔ برابر کی عورت پر نظر جاتی تو اس کے ہاتھوں پر جتنا مینیکیور ہوتا میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہاتھ اور ملائم، لیکن یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے کبھی کام نہیں کیا۔ جب آپ کام ہی نہیں کرتے تو غربت کا کیا رونا۔ فلسطینی علاقے میں پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور ہر قسم کے سیاحوں کو گھیر کر کسی نہ کسی طرح پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی دے دینا، ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، پھر آہستہ آہستہ سختیوں پر، پھر دھمکیوں پر، اور اس طرح سے زیادہ پیسے بٹورتے ہیں۔ میرے ساتھ کم سے کم یہ 10 بار ہوا۔ اسرائیلی علاقے میں کسی نے بھی ذرہ برابر میرا پیسہ بٹورنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ غیر اخلاقی طور طریقے قصور کس کا ہے، اسرائیلی یہودیوں کا یا امریکہ کا؟ فلسطینی علاقے میں کسی بھی پیغمبر کے مزار یا تاریخی اہمیت کی حامل جگہ پر جائیں تو بے تحاشا 10 سے 12 سال کے لڑکے لڑکیاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑی بے چارگی سے درخواست کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بھی ایک بچے کو ترس کھا کر جیب سے پیسہ نکالنا چاہا، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ تو جیب میں ہاتھ ڈال کر زبردستی جو ہاتھ لگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسا میرے ساتھ 3 بار ہوا۔
کسی بھی فلسطینی نے میری مدد نہیں کی، جبکہ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ البتہ تینوں دفعہ اسرائیلی فوجی گن تان کر سیدھا میری مدد کو آئے اور بچوں سے چھٹکارا دلایا۔ پھر کہا کہ یہاں بھی کبھی بھی کسی کو پیسہ مت دینا ورنہ لٹ جاؤ گے اور کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے۔ ان غیر اخلاقی حرکتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ چلیے اب آپ کو یہودیوں کا چٹا بٹا بھی کھول دوں۔ یہودیوں میں کچھ لوگ زائنسٹ ہوتے ہیں جن کو اردو میں صہیونی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کٹر عقیدے کے لوگ ہیں، کافی دولت مند اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، لیکن ان لوگوں سے خود یہودی نفرت کرتے ہیں۔ اسی قسم کے یہودیوں کی وجہ سے ہٹلر نے بھر بھر کے سب کو زندہ جلایا۔ اس قسم کا ری ایکشن انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ملتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زمین پر صرف یہودیوں کی حکومت ہو، فلسطینیوں سے کسی بھی طرح ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اور کسی بھی غیر یہودی کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں۔ یہ کٹر عقیدے کے یہودی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے مسلمانوں میں القاعدہ کے لوگ، جو کہ کسی بھی بھرے بازار میں بے گناہ مسلمانوں کے درمیان بم پھاڑنے کو جنت کی چابی سمجھتے ہیں۔ صہیونی یہودی بھی کسی قسم کے دہشت گردوں سے کم نہیں، بلکہ خود بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں دولت کی کمی کسی بھی طرح نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، نہ ہی وہاں پر کوئی انڈسٹری ہے۔ دنیا بھر سے امداد جو ملتی ہے، پھر یونیورسٹی کیوں جائیں، کام کیوں کریں؟ پھر 4 سال پہلے میں عراق گیا، ہر فرقے کی مساجد میں ایک ہی طرح کی نماز۔ حال ہی میں ایران گیا، شیعہ مساجد میں نماز پڑھی بالکل ویسے ہی جیسے کہ خانہ کعبہ میں نماز ہوتی ہے۔ ایران کے سفر کے دوران کچھ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام دنیا میں خودکش حملوں کا اصل ذمہ دار اسرائیل ہے، وہی پیسہ فراہم کرتا ہے۔ مجھے ایران میں $1 کے بدلے میں 38,000 ریال ملے۔ اس وقت میری جیب میں 1 ارب ریال تھا۔ میں نے سارے ریال فوراً نکال کر دیے اور کہا کہ سامنے یہودیوں کا عبادت خانہ بھی ہے اور عیسائی کلیسا بھی، کسی ایک میں جا کر تم میں سے کوئی خودکش حملہ کر دو، 1 ارب ریال اس کا۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، میرا مطلب سمجھ گئے۔ پھر میں نے وضاحت کی کہ اسرائیل نہیں، مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے میں 8 اکتوبر سن 2005 عیسوی میں شدید زلزلہ آیا۔ شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو، لیکن اس زلزلے کے نتیجے میں 86 سے 88 ہزار لوگوں کی اموات ہوئی اور تقریباً اتنے ہی لوگ زخمی ہوئے۔ اگلے دن اپنی مسجد گیا تو پتا چلا کہ ایک صاحب اگلے دن آزاد کشمیر جا رہے ہیں، وہیں ان کا گھر بھی ہے، اور اگر کوئی کچھ امداد کرنا چاہے تو ان کو کیش پیسے دے دے۔ اگلی صبح اپنی جاب پر آیا اور پورے آفس کو ایک ای میل کر دی۔ یہاں امریکہ میں ٹیکس بہت ہوتا ہے اور لوگ امداد چیک کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ ٹیکس سے چھوٹ حاصل کر سکیں۔ میں نے کہا کہ مجھے صرف کیش چاہیے، اور وہ بھی صرف 8 گھنٹے کے اندر اندر۔ صرف 6 گھنٹے میں $2000 سے اوپر کی رقم جمع ہو گئی۔ میں اپنی سیٹ پر نہ تھا۔ ایک یہودی ڈپٹی کمشنر میری سیکورٹی کو $100 دے گیا، جس سے نہ میری جان نہ پہچان۔ کیا وہ اتنا جاہل تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں اور اسرائیل سے نفرت بھی کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے کسی ملا نے امداد کے لیے ایک پیسہ دیا ہوگا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر اسرائیل میں ایک زلزلہ آئے تو کیا آپ یہودیوں کی انسانی ہمدردی کی بنا پر صرف $100 سے بھی مدد کریں گے؟ انسانیت کدھر ہے؟ 22 سال کے بعد تقریباً 4 سال پہلے میں پاکستان گیا۔ رشوت قدم قدم پر، راشی کو معاشرے میں بے حد عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ چوری اور لوٹ مار قدم قدم پر، مساجد میں تلاشی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ مسجد آتے ہوئے تلاشی، مسلمان ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اتنے بے کس، ہر فرقے کی نماز میں اتنا فرق، نماز کی سنتوں کو اس طرح سے ادا کرنا شروع کر دیا کہ وہ فرض لگیں، اور ہر مسلک کی نماز میں اتنا بڑا فرق پیدا کر دیں۔ روزہ بھی کوئی 1 منٹ جلدی صرف احتیاط کے طور پر توڑتا تھا، یہ فرق 5 سے 10 منٹ کا ڈال دیا، اور ایک دوسرے کے روزے کو ناقابل قبول ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اگر آپ خود پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام فرقوں میں اتنا معمولی فرق ہے جس طرح سے ہم سب کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ ملاؤں نے اس فرق کو اس حد تک بڑھا دیا کہ فرقوں کو بالکل علیحدہ ہی علیحدہ کر دیا۔ ہر فرقے کی مساجد سے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی دلیلیں، سڑکوں پر گندگی، جگہ جگہ لوگ پیشاب کرتے ہوئے اور لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں، ہر دیوار پر چاکیں، جگہ جگہ شیعہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ہر ملا اپنی تقاریر میں دوسرے فرقوں کو کافر قرار دے رہا ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسرے فرقے والے کو قتل کرو گے تو سیدھا جنت کا ٹکٹ۔ اسکول کالجوں میں پڑھائی برائے نام چوروں کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے۔ ایک چور جاتا ہے تو دوسرے چور کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔
لوگ نہ صرف مذہبی فرقوں میں بلکہ لسانی فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن، جس کا بس چلے دوسرے کو قتل کر دے۔ جھوٹ بولنا عام اور مصلحت سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں کوئی برا نہیں مانتا۔ اگر یہی اسلام ہے تو میرا دل چاہا کہ اسلام کو ہی ترک کر دوں اور بے دین ہو جاؤں۔ حد تو یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا، صرف بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ بہنیں یا تو چپ ہو جاتی ہیں یا پھر مجبوراً رضامندی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ یہ سورہ نساء کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تقریباً سب لوگ اس غصبی گھر میں رہ رہے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس گھر میں آپ کی پڑھی ہوئی نماز قبول ہوگی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی سوچا کہ اگر آپ بڑے پکے نمازی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول ہی نہ کرے اور آپ کے اعمال آپ کے منہ پر مار دے؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو پورا حق ہے کہ روز قیامت جس کو چاہے معاف کر دے؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ حق نہیں رکھا کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو ستائے یا رلائے تو اللہ اس کو معاف کر دے؟ یہ حق اللہ تعالیٰ نے صرف دوسرے شخص کو دیا ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر کہہ کر اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو معاف کرے گا ہی نہیں، پھر آپ کا کیا انجام ہوگا؟ کبھی سوچا؟ آج رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹ کر سوچیں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کافر کون ہے، کیا آپ ہی تو نہیں؟ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے اگر کسی نے ایک فرد کی جان بچا لی تو ویسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کی جان لے لی۔ انہی شیطان کے پجاری ملاؤں سے متاثر ہو کر آج کل لوگ خودکش حملہ کرتے ہیں، جن کو جانتے بھی نہیں ان کی زندگیاں لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت کا ون وے ٹکٹ ان کے لیے اللہ تعالیٰ پر فرض ہو گیا۔ جہاں پر چاہا ایک دوسرے فرقوں کو گالیاں دی اور سمجھ لیا کہ اب تو جنت ان کا مقدر ہی بن گئی۔ یہ ہے پاکستان کے آج کل کے مسلمان۔ یہ پاکستان کبھی میرا ملک ہوا کرتا تھا۔ کاش ایسا ہوتا کہ میری طرح کے کتنے پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے بھاگ کر بجائے دوسرے ممالک کو ترقی دینے کے اپنے ہی ملک کو ترقی دیتے۔ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ دوسرے فرقوں یا مذاہب کے صرف وہ لوگ جو کہ آپ سے دوستی رکھنا چاہتے ہوں ان سے دوستی کر لیں، ایک دوسرے کے گھر جائیں۔ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں نظریہ کتنا غلط تھا، اور یہ تو بالکل آپ جیسے ہی ہیں۔ اب چلتے ہیں متع اور نکاح کی طرف۔ ان دونوں میں صرف یہی فرق ہے کہ شادی دائمی اور متع ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ ختم ہونے کے بعد سورہ بقرہ کی 228ویں آیت کے حساب سے تقریباً 4 ماہ عدت کے گزارنے پڑتے ہیں۔ عربوں میں متع اسلام کے اعلان سے قبل رائج تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی حلال تھا اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حلال تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر نے متع ممنوع قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ وقتی نزاکت کی بنیاد پہ تھا، اور کوئی بھی خلیفہ وقتی نزاکت کے پیش نظر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے 3 طلاقوں کا مسئلہ۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو کسی اور مرد سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ رات گزارنے کے بعد اگر شوہر کی مرضی ہو تو طلاق، ورنہ عورت خلا لے سکتی ہے۔ نہ جانے کتنے حضرات 3 طلاق دینے کے بعد آج بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طلاق دے دی تو وہ عورت آپ کی بیوی ہی نہیں رہی، پس آپ اس کو کیسے دوبارہ طلاق دے سکتے ہیں؟ ملا آپ کو یہ بات کیوں بتائے گا؟ اس کو مزے لینے کے لیے پیسے بھی مل رہے ہیں اور ساتھ میں زندگی بھر اپنا منہ بند رکھنے کی قیمت بھی ملتی رہے گی۔ متع اور 3 طلاقوں کے مسئلے کو سنی اور شیعہ دونوں ملاؤں نے خوب اچھالا اور ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگایا۔ اگر کسی بڑے عالم دین سے پوچھیں تو وہ یہی بتائے گا جو میں نے بتایا، اور کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ بہت سارے مسائل جن کو شیعہ اور سنی ملا تفریق سے بیان کرتے ہیں کہ دونوں فرقوں میں ایک بہت بڑا فاصلہ نظر آئے۔ عام لوگ اسلامی تاریخی کتابیں تو پڑھتے نہیں، ان ملاؤں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کیا خوب شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں گمراہی بڑھ جائے گی اور ہدایت گھٹ جائے گی۔ مسلمانوں کے تمام فرقے کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ امام مہدی قیامت کے واقع ہونے سے کچھ سال پہلے آئیں گے، وہ امداد کے لیے پکاریں گے۔ اس وقت آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے صرف 313 افراد ہوں گے۔ آج کل دنیا میں اتنے سارے مسلمان، کیا میں، آپ اور خاص طور پر یہ بڑی بڑی توند نکلے ہوئے ملا ان 313 افراد میں سے ہوں گے؟ جواب آپ خود سوچیں۔
اگر میں یہ تمام تنازعات بیان کرنا شروع کر دوں تو نہ جانے یہ ویڈیو کتنی لمبی ہو جائے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ملا حضرات کو جو دین کو بیچنے کی کوشش میں پرجوش تقاریر کیا کرتے ہیں، ان تمام واقعات کے بارے میں گھر آ کر مختلف کتابوں میں تحقیق کریں، کسی اچھے عالم دین سے سوال پوچھیں اور پھر ان باتوں پر یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور خاص طور پر ان ملاؤں کو ہدایت دے، آمین۔